قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات محمد انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش اعضاء، یہ سیروزہ مجالس جو جناب انتظار صاحب کے خانوادے کی جانب سے ان کے مرحومین کے لیے منعقد کی گئی ہے، یہ آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے اور دوسری مجلس ہے. اس سیروزہ مجالس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان شخصیات پر اور ان ذوات مقدسہ پر بات کی جائے کہ جن کا نام عموماً مجلسوں میں لیا جاتا ہے مگر اس حد تک ذکر نہیں کیا جاتا کہ ان ہی سے پوری مجلس کو جو ہے وہ منسوب کر دیا جائے اور مکمل مجلس جو ہے وہ انہی کے عنوان پر ہو اور انہی کی ذات پر ہو. یقین جانیے کوئی بھی ذات چھوٹی نہیں ہوتی جب وہ اہل بیت کے دروازے سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا پہلا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ بن کے آتا ہے تو یہ آفتاب بنا کے بلند کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس 3 روز کے اندر ہم حد اقل 3 شخصیتوں پر بات کریں، وہ شخصیتیں جنہیں ہم اصحاب کی فہرست میں گنتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جس ذات مقدسہ اور جس ہستی پر بات ہوئی تھی وہ تھی جناب عمار یاسر کی شخصیت. اور ایک طالب علم کے حیثیت سے جو کچھ میرے کاسے میں تھا میں نے اپنے لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ تک چاہا کہ وہ پہنچا دیا جائے. بزرگان موجود ہیں، صاحبان نظر افراد موجود ہیں، مگر آج جس ذات پر گفتگو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. دیکھیے قرآن میں لفظ اصحاب آیا ہے، صحابی نہیں آیا. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ لفظ اصحاب آیا ہے، صحابی نہیں آیا. 70 مقام پر لفظ اصحاب قرآن میں آیا ہے، مگر یہ جو صحابی لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کیا ہر انسان کو صحابی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اب عالم اسلام نے لکھا کہ جو بھی پیغمبر کا دیدار کر لے وہ صحابی ہوتا ہے، جس نے بھی نبی کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھی صحبت رسول میں بیٹھا ہو وہ صحابی ہے، جس نے دیدار مصطفیٰ کیا ہو وہ صحابی ہے، یا جو بھی صحبت رسول میں بیٹھا ہو وہ صحابی ہے. یعنی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے دیدار کرنا اور دوسری شرط ہے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنا. صحبت میں بیٹھے گا تو صحابی بنے گا. اگر آپ یہی مانتے ہیں کہ جس نے بھی نبی کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے تو دنیا عرب میں خصوصاً مکے میں کون سا ایسا تھا جس نے محمد کی زیارت نہیں کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں جتنے ٹہل رہے تھے سب صحابی تھے. بھائی ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی نبی کو دیکھا تھا، تو کہیے کہ ابو لہب بھی صحابی ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ابو جہل بھی صحابی ہے. تو اب عالم اسلام نے کہا نہیں، صحبت مصطفیٰ میں بیٹھنا ضروری ہے. ایک صاحب نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، محمد کو دیکھنا مہم نہیں ہے، محمد کو دیکھا ہو، رسول کو دیکھا ہو، مگر محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو. میں جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. صحابی بننے کے لیے شرط نہیں ہے کہ نبی کو دیکھا ہو، صحابی بننے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ نبی کو دیکھا تو ہو
مگر محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو. آپ نے غور کیا عالم اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو بھی نبی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ صحابی ہوگا. نہیں میں لفظ پلٹوں تاکہ آپ جاگیں. بھائی جو محمد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, جب وہ رضی اللہ ہے تو جنہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو. ایک سلامات پڑھ دینا پر محمد و آل محمد پر. جو بھی جس نے بھی ہمارے نبی کی زیارت کی ہے کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں. مگر آپ جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ اسلام لایا ہو, ایمان کو قبول کیا ہو, پھر صحبت رسول میں بیٹھا ہو اور رسول کے بعد بھی اسی دین پر قائم رہا ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ خالی دیدار رسول کافی نہیں ہے, خالی صحبت رسول کافی نہیں ہے, خالی بزم رسالت میں بیٹھنا کافی نہیں ہے. اگر بزم رسالت میں بیٹھنا ہی کافی ہوتا تو پھر بزم سے لوگوں کو ہٹایا نہ جاتا. آپ نے غور نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر. بھئی اگر بزم ہی میں بیٹھنا کافی ہوتا, کیا پیچھے والوں تک میری آواز نہیں جا رہی؟ یہ اس سے پیچھے اگر جا رہی ہے تو پھر صلوات مل جل کے پڑھیں پر محمد و آل محمد. توجہ سنیے گا. کیا صحابی ہونے کے لیے بزم رسالت میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیا صحابی بننے کے لیے دیدار رسول کا ہونا ضروری؟ نہیں. صحابی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لایا ہو, ایمان لایا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بزم رسالت میں بیٹھا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد بھی اسی دین پر قائم رہے جو نبی دے کے گئے ہیں. نبی کے جانے کے بعد بھی اسی دین پر قائم رہے. اچھا ایک صاحب ایسے جو پیدا تو اس زمانے میں ہوئے, اس زمانے میں کیا آپ انہیں صحابی بنا دیں گے؟ مسلمان بھی ہیں, صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت رسالت کا ہونا, بزم رسالت میں بیٹھنا, دیدار رسول کا ہونا اسے صحابی بنائے گا, ورنہ ایماندار کہلائے گا, مومن کہلائے گا, مسلمان کہلائے گا. مگر آپ اسے صحابی نہیں کہہ سکتے. صحابی کے لیے شرط کیا کہ اس نے بزم رسالت میں زانو ادب طے کیا ہو, وہ بزم رسالت میں بیٹھا ہو, اس نے پیغمبر کی صحبت اختیار کری ہو, جبھی تو صحابی کہلائے گا. مگر تاریخ میں 2 افراد ایسے ہیں جو بزم رسالت میں نہیں بیٹھے, صحبت اختیار نہیں کی, مگر پھر بھی صحابی ہیں, اور انہیں مسلمانوں نے صحابی نہیں کہا. غور کیا آپ نے؟ خود رسول اللہ نے کہا. کون؟ جناب اویس قرنی. بزم رسالت میں نہیں, یمن میں رہتے ہیں, ماں سے اجازت لی, کہا میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جانا. ایک طرف اطاعت والدہ کی اطاعت, دوسری طرف شوق دیدار رسالت. مگر وقت یہ کہ جب آپ پہنچے تو پیغمبر شہر میں نہیں تھے. اب جوں سورج ڈوب رہا ہے اویس کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں, مگر کیا کرے, سمجھ گئے کہ اطاعت ماں کی ہے, ادھر دیدار رسول ہے, واپس چلے گئے. جو ہی واپس گئے شہر میں نبی داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو فوراً یمن کا رخ کر کے کہا کہ میں یمن سے ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں یمن کی طرف سے خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک جملہ کہوں میں آپ کو, اگر آپ جاگ رہے ہیں, بھائی تاریخ میں ہمیں اویس کا کردار ملا. وہ کیا کردار ہے؟ وہ کردار یہ ہے کہ اویس نے ایک صحیح ماں کی اطاعت کی تو بغیر دیدار رسول کے بھی صحابی بن گیا. کچھ ماؤں نے, کچھ بچوں نے غلط ماں کی اطاعت کی. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. اویس نے توجہ سنیے گا, اویس نے ایک اچھی ماں کی اطاعت کی تو بغیر صحبت کے بھی, بغیر دیدار کے بھی صحابی بن گئے. اور کچھ صحابیوں نے کہاں بیٹھے آپ, غلط ماں کی اطاعت کی تو لعنتی بن گئے. اچھا ایک تو ہے جناب اویس قرنی,
جنہوں نے دیدار نہیں کیا، جنہوں نے صحبت اختیار نہیں کی مگر صحابی رہے. دوسرے ہیں جناب مالک اشتر. نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے کل کی تقریر سے آج کی تقریر مل گئی، میں نے مسلسل کر دیا. کل کی تقریر کا آخری جملہ آپ کو یاد ہے؟ جب جناب مالک اشتر کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو امیر شام نے کیا کہا؟ بڑا خوشگوار ہونے کے بعد کہا کہ آج میں نے علی کے دونوں بازو ختم کر دیے. ایک کو صفین میں کیا جناب عمار یاسر، اور دوسرے کون؟ جناب مالک اشتر. یعنی مولا کائنات کے دو بازو تھے، ایک کا نام عمار یاسر تھا، ایک کا نام مالک اشتر تھا. کل ہم نے جتنی باتیں کی جناب عمار یاسر پہ کی، آج جتنی باتیں ہوں گی وہ سب جناب مالک اشتر پہ ہوں گی. دیکھیں جناب مالک اشتر کی شخصیت کیا ہے، جانتے ہیں کیا شخصیت ہے؟ لیکن نہج البلاغہ میں آخری حصہ جو ہے وہ کلامات قصار پہ مبنی ہے. 480 مولا کائنات کے چھوٹے چھوٹے جملے اقوال ہیں، مگر وہ ظاہراً چھوٹے ہیں. اگر ان کی وضاحت کی جائے تو نہ جانے کتنی شرح وجود میں آئیں گی کہ علی کی چھوٹی بات کی شرح اتنی وسیع ہے کہ ہر بات کی شرح کرنے کے لیے ایک جلد کا ہونا ضروری ہے. نہیں غور کیا؟ ارے جب غالب کے کلام کی شرح ہو سکتی ہے تو کیا غالب علی کل غالب کے کلام کی شرح نہیں ہو سکتی؟ بتائیے. اب سنیے تین جملے میں جناب مالک اشتر کے شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. قبلہ میرے بڑے بھائی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بہرحال یہ جسارت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جناب مالک کی کچھ باتیں آپ تک پہنچیں. دیکھیے جناب مالک کے لیے کلمات قصار میں مولا فرماتے ہیں کہ مالک اگر پہاڑ کی صورت میں ہوتے، مالک اگر پہاڑ کی صورت میں اللہ مالک کو خلق کرتا تو اس کی بلندی اتنی ہوتی کہ دنیا کا کوئی بھی طائر اس کی چوٹی تک نہ پہنچ پاتا. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر مالک پہاڑ کی شکل میں ہوتے تو ان کی بلندی اتنی ہوتی کہ دنیا کا کوئی طائر کوئی پرندہ. نہیں غور کیا آپ نے؟ ارے جسے علی اتنا بلند بتائے، جو علی کی نگاہ میں اتنا بلند ہو، اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا. دوسرا جملہ مولا نے فرمایا، دوسرا جملہ. پہلا جملہ میں نے آپ کو دشمن کا سنایا ہے. دشمن کا جملہ کیا؟ اس نے کہا کہ آج میں نے علی کے دونوں بازو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن کی نگاہ میں علی کا بازو ہو. جناب مالک اشتر کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا کہ عجیب و غریب جملہ ہے. پہلا جملہ مولا کائنات نے فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ اگر پہاڑ کی مانند ہوتے تو ان کی بلندی اتنی ہوتی کہ دنیا کا کوئی طائر کوئی پرندہ ان کی چوٹی تک، ان کی بلندی تک، ان کی حد تک نہ پہنچ پاتا. دوسرا جملہ سنیے، فرمایا اگر مالک پتھر کے مانند ہوتے، کسی پتھر کی صورت میں ہوتے، یعنی کسی اسے پتھر ہی کہا جاتا ہے، یہ یاقوت، یہ زمرد، یہ سب کیا پتھر ہے. فرمایا اگر مالک پتھر کی صورت میں ہوتے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اسے خرید نہ پاتا. اگر مالک کو خریدنا چاہتا تو خرید نہ پاتا. دوسرا جملہ. اب تیسرا جملہ جو کہا ہے جناب مالک کے لیے وہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں اور میں پہنچا دوں آپ تک تو یقیناً اس کے بعد بھی اگر مجلس ختم کر دیا جائے تو جناب مالک کی پوری شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی. جناب مالک اشتر کی تیسرا جملہ مولا نے فرمایا، عجیب و غریب جملہ ہے. فرمایا مالک میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں. اس جملے کی کو محسوس کیجئے گا، گرمی کی نظر نہ ہونے دیجئے. فرمایا مالک اشتر میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں، وہی مقام رکھتے ہیں جو میں رسول اللہ کے لیے رکھتا ہوں. نہیں غور کیا. اگر آپ غور کر لیتے تو شاید یہ بات دور تک پہنچ جاتی. آقا اس جملے کو پھر وضاحت کی ضرورت ہے. مالک میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میں رسول اللہ کے لیے، یعنی جس طریقے سے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں ویسے مالک میرے ساتھ ہے. میں خوشی میں رسول اللہ کے ساتھ، غم میں رسول اللہ کے ساتھ،
کافروں کے درمیان رسول اللہ کے ساتھ، مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ، بزم میں رسول اللہ کے ساتھ، رزم میں رسول اللہ کے ساتھ، ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ. فرمایا مالک میرے لیے وہی مقام رکھتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ جملہ پوری مجلس پہ بھاری ہو، پوری مجلس پہ. پہلا جملہ آپ کو یاد ہے جب ہمارے جناب مالک اشتر کی قتل کی خبر شام پہنچی تو کیا کہا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے کہا کہ آج میں نے دونوں بازو قلم کر دیے. یعنی علی کے دو بازو تھے، ایک کا نام عمار یاسر تھا اور دوسرے کا نام مالک اشتر تھا. عمار رسول اللہ سے 5 سال بڑے تھے، مالک مولا کائنات سے 10 سال بڑے تھے. صفین میں مولا کائنات کی عمر 60 سال ہے، جناب مالک کی عمر 70 سال ہے. اب سنیے وہ جملہ، یہ جملہ سن لیا آپ نے کہ آج میں نے علی کے دونوں بازو ختم کر دیے، ایک کا نام عمار یاسر ہے، ایک کا نام آئے ہائے. اس جملے کو میں اگر پہنچا گیا، خدا کو نہ جانے اس جملے کی کیسے آبرو رکھنا تھی. بھائی پہلے علی کے 2 بازو، ایک عمار ایک مالک. اللہ نے قانون بنا دیا کہ جب آخری امام آئیں گے اور لشکر تیار کیا جائے گا تو 2 کو لمبردار بنایا جائے گا، ایک عمار کو ایک مالک کو. آئے 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 آئے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. توجہ سنیے گا، ایک عمار کو جناب عمار یاسر اور ایک مولا جناب مالک اشتر کو. غور کیا آپ نے؟ آئے ہائے وفاداری کا صلہ کیا ملا. پہلے علی کے ساتھ بھی رہے، آخری علی کے ساتھ بھی رہیں گے، پہلی حجت خدا کے ساتھ بھی رہے، آخری کے ساتھ بھی رہیں گے، پہلے امام کے ساتھ بھی رہے، آئے ہائے آخری کے ساتھ بھی رہے. اور رہے کیوں نہ، ہمارے ہاں اماموں میں اختلاف نہیں ہے، 12 ہے اور یقین اس بات کا ہے کہ پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. ہمارے یہاں اب سنیے، دیکھیں مولا کائنات کے دستے مبارک پر جن لوگوں نے بیعت کی ان میں سبقت رکھنے والے جو افراد تھے ان میں مالک اشتر سر فہرست تھے. بعض نے لکھا کہ پہلے فرد جو تھے وہ جناب مالک اشتر تھے جنہوں نے آ کے مولا کائنات کی بیعت کی. جانتے ہیں مولا کائنات کے اقتدار میں، مولا کائنات کے دور حکومت میں 3 جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. اور تینوں جنگوں میں علی نے لشکر کا عالم مالک کے ہاتھ میں دیا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. تینوں جنگوں میں مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو علمبردار بنایا ہے. نہیں غور کیا؟ ارے یہی لفظ کافی، عباس کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے. پہلی جنگ ہے جنگ جمل. جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں جنگ جمل کس طریقے سے وجود میں آئی. آپ کو جناب مالک کی کیفیت کا اندازہ ہوگا کہ مالک اشتر کی کیفیت کیا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے مروان. مروان کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکال دیا تھا. جب پیغمبر مالک کا مروان کا چہرہ دیکھتے تھے تو کیفیت بدلنے لگتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص تھا کہ جب پیغمبر اسلام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو یہ پیچھے نقلیں اتارتا تھا، مذاق اتارتا. پیغمبر نے کہا اس کو مدینے سے باہر نکال دو. یہ مدینے سے باہر نکل گیا. جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے پردہ کر گئے اور حکومتیں بدلنے لگی تو تیسری حکومت میں اسے مصر کا گورنر بنا دیا گیا. کتنی عزت دی گئی. اور نہیں کیا آپ نے؟ مسلمانوں میں اور رسول اسلام میں کتنا فرق ہے. رسول اسلام جسے نکال رہے ہیں مسلمان اسے گورنر بنا رہے ہیں. کہاں کا؟ مصر کا گورنر بنایا. مصر اس زمانے میں ایک ایسی حکومت تھی جو بڑی مالدار تھی، بڑی مالدار تھی. جب مالدار تھی تو بہرحال مالدار تو مالدار. اب تاریخ کہتی ہے کہ کردار ہے جس کا نام ہے محمد بن ابی بکر. ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ دوم کا بیٹا ہے.
مگر مولائے کائنات نے کہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. غور کیا آپ نے؟ ہائے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ محمد بن ابی بکر کون ہے. محمد بن ابی بکر وہ ہے کہ جس کی ولادت خاص 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، یوم غدیر. ان کی والدہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ حج آخر پہ گئی تھی. جب واپس آئیں تو ساتھ میں تھی، کیونکہ پیغمبر کو بھی وہیں آنا تھا، انہیں بھی. تو خیمہ لگایا گیا، ادھر اعلان غدیر ہوا، ادھر یہ پیدا ہوا. اب محمد بن ابی بکر نے احتجاج کی آواز بلند کی. کس کے خلاف؟ مروان کے خلاف. تم نے اسے بنا دیا جسے رسول اللہ نے نکالا تھا، تم نے اسے بنا دیا جو رسول اللہ جس کے خلاف تھے، تم نے اسے حاکم بنا دیا، اسے گورنر بنا دیا. اور وہ جگہ جہاں سے بیت المال آ رہا تھا تو مروان تو اسے اڑا رہا تھا. تو محمد بن ابی بکر نے احتجاجی آواز بلند کی. اور تیسری خلافت میں اس احتجاج کی اتنی آواز بلند ہوئی، اتنی آواز بلند ہوئی، اتنی آواز بلند ہوئی کہ حکومت مجبور ہو گئی ایک خط لکھنے پر. اور خط لکھ کے جناب محمد بن ابی بکر کو دیا اور دے کے کہا کہ تم جاؤ اور یہ خط لے جا کے مروان کو دینا. ہم نے اس پہ لکھ دیا کہ مروان ہم تمہیں معزول کرتے ہیں، ہٹا رہے ہیں گورنر، اور تم گورنر بن جانا. ٹھیک ہے. آواز تو بہت دنوں سے بلند کر رہے تھے محمد بن ابی بکر. اب جسے علی نے بیٹا کہا ہو اس کی شخصیت کا کیا عالم ہوگا. آئے، اور جب آئے آنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں لا کے وہ خط رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد کہا کہ مولا میں جو یہ آواز بلند کر رہا تھا مروان کے خلاف، آج اس نے رنگ دکھا دیا. کہ کیا؟ کہا کہ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے مجھے خط مل گیا اور مجھے خط دے کے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیے اور میں وہاں جا رہا ہوں اور میں اس کو معزول کر دوں گا. تو مولا کائنات مسکرانے کے بعد کہا محمد بن ابی بکر دو چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو اکیلے مت جانا، سپاہی لے کے جانا. اور یاد رکھنا رات میں سفر نہ کرنا، دن کے اجالے میں سفر کرنا. جہاں بھی تمہیں رات کا اندیشہ ہو کہ رات آئے گی وہیں پڑاؤ کر دینا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہ خدا حافظ. سپاہی ساتھ لی اور نکلے. ابھی مدینے سے چند ہی میل چلے تھے کہ سورج چھپ گیا. مولا کائنات کا جملہ یاد آیا. لوگوں نے کہا کہ ابھی تو چلے، اگلی منزل آج تو چلے، کل سے رات میں نہیں کریں گے. کہا نہیں، اگر میرے مولا نے کہا ہے کہ رکو تو رک جاؤ، رک جاؤ. اچھا وہ زمانے ایسے تو نہیں تھے. پہلے لوگ اکیلے سفر نہیں کرتے تھے کہ آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے یا بمبئی، اکیلے ٹرین میں بیٹھے نکل لیے. نہیں، انتظار کیا جاتا تھا. بھائی کون کون جا رہے ہیں؟ کہ نبی حیدر صاحب جا رہے ہیں. کون کون جا رہے ہیں؟ جی حیدر صاحب جا رہے ہیں، شاہ جی صاحب یہ ممبئی جا رہے ہیں، ان کا قافلہ الگ تیار ہو رہا ہے. لوگ اکٹھے ہو کے سفر کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو لوٹ لیں، حملہ کر دیں، مار دیں، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. لہٰذا لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ کون کس طرف کا سفر رکھتا ہے. اب جب انہوں نے مصر کا سفر کیا تو پہلی رات وہی مدینے کے باہر آگے رک گئے. رات کا وقت آیا، مصلی عبادت پہ پہنچ گئے. جب مصلی عبادت پہ پہنچے تو ایسا محسوس ہوا جیسے گھوڑے کوئی دوڑ رہا. یہ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی. تو کہا کہ مدینے سے کوئی شخص نکلا. اب مدینے سے ایک شخص نکلا ہے تو آپ خود دیکھیے کہ یہ مدینہ، یہ راستہ بیچ میں لگے ہیں خیمے، تو اسے وہاں سے نکل کے یہاں آنا چاہیے. محمد بن ابی بکر یہاں کھڑے ہیں، گھوڑے پہ وہ سوار ہوا، سیدھا جا رہا. جب سیدھا جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اسے جانا تھا تو ہمارے ساتھ جاتا، اور اگر جا رہا ہے تو رات کے اندھیرے میں کیوں جا رہا ہے. سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مصر جا رہا ہوں. کہا اگر مصر جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے جلدی ہے. کہا ایسا کتنی جلدی ہے؟ کہا آپ رات بھر رکیں گے، میں رات بھر پتہ نہیں کہاں پہنچوں گا. کہا کیوں؟ جب اس کی باتوں میں گھبراہٹ دیکھی، چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے، تو جناب محمد بن ابی بکر نے کہا اس کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی تو کچھ بھی نہیں نکلا. کہا گھوڑے کی تلاشی لو. گھوڑے کی تلاشی میں بھی کچھ نہیں نکلا. ایک مشکیزہ گھوڑے کی گردن کے پاس ٹنگا ہوا تھا. کہا اس کو اتارو. وہ اتارا گیا، اسے کاٹا گیا. اب جب کاٹا گیا تو اس میں اندر ایک شیشے کی بوتل تھی. اس بوتل کو نکالا گیا تو اس میں ایک چمڑے پہ لکھا ہوا خط تھا جس پہ حکومت کی مہر تھی. وہ خط لکھا گیا تھا حاکم کی طرف سے مروان کو کہ دیکھو محمد بن ابی بکر نے ہمارا جینا حرام کر دیا، لہٰذا ہم مجبور ہو گئے کہ اسے یہ خط لکھ کے دے کہ ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں. وہ لے کے خط یہاں سے نکل چکا ہے، مگر ہم ایک تیز رفتار کے ساتھ یہ خط تمہیں بھیج رہے ہیں، یہ تمہیں پہلے مل جائے گا.
لہذا تم اپنے چند سپاہی پہلے ہی بھیج دینا تاکہ وہ مصر میں جانے سے پہلے قتل کر دیا جائے اور تمہارا کام اپنا صحیح رہے۔ جناب محمد بن ابی بکر نے وہ خط لیا، تعجب سے دیکھنے لگے۔ جب وہ خط دیکھ رہے تھے تو سپاہی پوچھنے لگے سرکار کیا سوچ رہے؟ کہا میں خط کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں، کہا میں تو اپنے مولا کی بصیرت کو سلام کر رہا ہوں کہ رات میں سفر نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ رات میں سفر مت کرنا۔ مولا کائنات نے وہ خط لیا، جناب محمد بن ابی بکر آئے، آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ دیکھیے خط۔ اب جو مولا نے خط دیکھا چلو گئے دربار، کہ یہ کیا حرکت ہے؟ ایک طرف تم تو پوری حکومت نے منہ کر دیا ہمارا خط نہیں، نہ یہ ہمارا جاسوس ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا نے کہا اچھا، مولا نے کہا کہ ذرا وہ خط لے کے آنا محمد بن ابی بکر جو تمہیں لکھ کے دیا ہے۔ وہ خط منگایا گیا، اب جو ملا گیا تو چمڑا ایک، تحریر ایک، مہر ایک، دستخط ایک۔ امام نے کہا یہ، تب حکومت نے قبول کیا کہ یہ خط میرا ہے، بغاوت پیدا ہونے لگی۔ یہ تیسری حکومت ایسی تھی کہ جس سے چند گروہ جو تھے وہ ناراض تھے، اس میں ایک ازواج رسول کا بھی تھا، پیغمبر کی بیویاں ان سے راضی نہیں تھی۔ بالآخر یہ ہوا کہ تیسرے حاکم کو انہی کے گھر میں کچھ لوگوں نے قتل کر دیا، اور مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین کو باقاعدہ معین کیا کہ جاؤ وہ اپنے گھر میں پیاسا ہے، اس کے لیے پانی لے کے جاؤ، مگر یہ قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کر دیا گیا تو ایک زوجہ جو تھی رسول اللہ کی وہ باہر تھیں، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ مارا گیا جس کے ہم خلاف تھے۔ تو ایک صاحب شام سے اٹھے اور رسول اللہ کی زوجہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو مارا گیا۔ کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں علی نہ حاکم بن جائے۔ ہائے ہائے، تو وہ جو پہلے ان کے خلاف تھے وہ علی کی محبت پر ایک جگہ ہو گئے، دشمنی پہ، اور جنگ جمل وجود میں آ گئی۔ اور جب وہ وہاں سے چلی تو حباب کے کتوں نے جب بھونکا تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ جب حباب کے کتے تم پہ بھونکے تو سمجھ لینا کہ تم حق پر نہیں ہو، علی حق پر ہے۔ اب جنگ جمل جب وجود میں آئی تو اس کی لشکر کا علمبردار بنایا گیا جناب مالک کو۔ جناب مالک کو علمبردار، بھئی علمدار کی پہ ہی تو سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے اسی کو حق ہوتا ہے، وہی لڑے، وہی آگے بڑھے، وہی حملے کرے۔ اب جناب مالک کھڑے ہوئے چاہتے ہیں کہ حملہ کرے، بھئی حملہ کیسے ہوگا؟ حملہ ایسے ہوگا وہ ادھر سے چلے، یہ ادھر سے چلے، جنگ ہو۔ ایک صورت یہ ہے، وہاں صورت بدل گئی، وہاں حالات یہ ہو گئے کہ لوگ جاتے، مسلمان جاتے، اور جس اونٹ پہ محترمہ سوار تھی اس کی رسی چومتے اور چوم کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے تلوار مار دیجیے، ہمارے تلوار مار دیجیے، ہمیں قتل کر دیجیے، ہم اس پر راضی ہیں۔ مولا کائنات نے جناب مالک کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہیں اس کا حال اس بچڑے جیسا نہ ہو جائے، جیسے لوگوں نے وہ بچڑا چوما تھا، کہیں اسے بھی نہ ماننے لگے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا مالک اس کی ٹانگیں کاٹ دو۔ آپ ذرا دیکھیے گا مالک، یہ جنگ جمل میں جناب مالک اشتر کا رول ہے، مالک اونٹ کی ٹانگ کاٹو۔ جناب مالک نے فوراً وار کیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، جناب مالک کو مولا کائنات سیف اللہ کہتے تھے، اللہ کی تلوار۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ سیف اللہ مسلمان چاہے کسی کو بھی کہہ دیں مگر ہم اسی کو سیف اللہ مانیں گے جسے لسان اللہ کہے، جسے لسان اللہ سیف اللہ کہے گی ہم اسے مانیں گے۔ کہیے سیف اللہ، کہا مالک حملہ کرو۔ جناب مالک نے حملہ کیا، اونٹ کی ایک ٹانگ کٹ گئی، اونٹ 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا۔ جب 3 ٹانگوں پہ کوئی چیز کھڑی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب خطرہ اور بڑھ گیا۔ مالک نے کہا کہ مولا یہ تو گرا ہی نہیں، پھر گھوم کے آئے، پھر ایک اور ٹانگ کاٹ دی، اب 2 ٹانگیں کٹ گئیں، اونٹ پھر بھی کھڑا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا مالک اور تیسری ٹانگ کٹ گئی، اونٹ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، 3 ٹانگوں پہ کبھی کوئی اونٹ کھڑا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں۔ جب 3 ٹانگیں کٹنے کے بعد بھی وہ کھڑا رہا تو جناب مالک نے مولا کی طرف دیکھ کے کہا مولا
یہ تینوں میں نے کاٹ دی. اونٹ نہیں گرا. مولا نے کہا مالک اب جب حملہ کرنا تو لاہور پڑھ کے کرنا, اس لیے کہ یہ اونٹ نہیں ہے, یہ شیطان کھڑا ہے. توجہ سنیے گا. جناب مالک کہا اب لاہور پڑھ کے حملہ کرو. اب جو حملہ کیا تو اونٹ کو تو گرنا ہی تھا. جب اونٹ گرتا تو جو محمل ہے وہ بھی گرتا, جب محمل گرتا تو وہ بھی گرتی جو محمل میں تھی. بس جیسے ہی گرنے لگا اونٹ تو مولا کائنات نے نگاہوں سے ایک شخص کو دیکھا. وہ گھوڑے پر بیٹھ کے بجلی کی طرح اتنی تیز آگے آیا میدان میں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے پہلے کہ وہ محمل زمین پہ گرتا اس نے محمل میں ہاتھ ڈالا اور جو محترمہ سوار تھی انہیں پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھا دیا. جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھی تو انہوں نے چیخ ماری, ہائے رسول اللہ کی زوجہ کو ہاتھ لگا دیا. تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کسی غیر مرد نے نہیں, میں تیرا بھائی محمد بن ابی بکر ہوں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہو گیا. اب سنیے, اب سنیے آپ ایک بات اور سن لیو مجلس رحمت تمام. اب جنگ جمل کے بعد جو ہے وہ ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. جنگ صفین وہ جنگ ہے جو تقریباً 1.5 سال چلی. سمجھ گئے آپ؟ اس میں وہ ایام بھی آئے جس میں جنگ نہیں ہوتی, اس میں وہ مہینے بھی آئے جس میں جنگ نہیں ہوتی, مگر یہی وہ جنگ ہے دوسری جس کا لشکر کا علمبردار پھر جناب مالک کو بنایا. جانتے ہیں جناب مالک کو علمبردار بنا دیا گیا. جناب مالک اس کی کمانڈری کر رہے ہیں, جناب مالک کے ہاتھ میں سے لشکر جنگ کا جو ہے وہ علم ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسی سیاسی جنگ تھی, ایک ایسا ماحول اس میں کریٹ ہو گیا تھا کہ جب جناب مالک چند قدموں کے فاصلے پہ تھے کہ سامنے والے کو ختم کر دیں, واصل جہنم کر دیں, سب کچھ کر دیں, تو تاریخ کہتی ہے کہ دیکھیں مالک کی کیفیت کیا ہے, مالک کی اطاعت کا عالم کیا ہے, مالک کی کیفیت کیا ہے, مالک کس منزل پر ہیں اطاعت مولا کے. وہ ایسے قرنی کا جملہ یاد ہے آپ کو کہ ماں نے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے آ جانا. رسول اللہ کی زیارت ایک طرف مگر ماں کی اطاعت ایک طرف, مگر اس ماں کی اطاعت نے اسے بغیر دیدار رسول کے صحابی بنا دیا. تو یہاں تو رسول مولا کائنات کی اطاعت کرنا ہے تو مولا کائنات. جنگ ہو رہی ہے, جنگ ہوتے ہوتے ایک منزل وہ آئی کہ جب تقریباً 500 لوگوں نے اپنے نیزے پر قرآن بلند کر دیا. جب نیزے پر قرآن بلند ہوا تو جو ادھر والے لوگ تھے مولا کائنات کی طرف کے, وہ آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ مالک سے کہو کہ جنگ روک دے. مالک سے کہو کہ جنگ روک دے, اس لیے کہ انہوں نے قرآن نیزے پہ بلند کر دیا. آئے ہائے مولا کائنات کی مظلومی دیکھیے. فرمایا تم اس قرآن کی تو بات کر رہے ہو جو قرآن نہیں ہے, اور جو تمہارے سامنے قرآن ناطق موجود ہے اس کی تمہیں پہچان نہیں ہے. جناب مالک کے پاس مولا کائنات نے ایک سپاہی بھیجا کہ مالک سے کہو کہ جنگ روک دے. مالک کو بلایا. جناب مالک نے کہا کہ مولا اب میں چند قدم کے فاصلے پر ہوں کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے, یہ زندگی بھر کا معاملہ ختم ہو جائے گا, بس چند لمحوں کی دیر ہے. جانے والے نے یہ کہا کہ مولا مالک نے کہا, کیونکہ مالک کو یہ نہیں پتا نا پوزیشن کیا ہے, حالات کیا ہیں. یہ 500 لوگ جو تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ مالک نے کہا کہ مولا بس چند لمحوں میں واپس آ رہا ہوں اس کا معاملہ تمام کر کے, تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور نکال کے کہا کہ یا تو مالک سے کہیے کہ واپس آ جائے, یا تو مالک سے کہیے کہ واپس آ جائے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. سمجھا؟ دیکھ رہے ہیں لشکر کا عالم کیا. جنگ ہو رہی ہے, پہنچنے والے ہیں, 1.5 سال لمبی جنگ چلی ہے. اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ اب بس پہنچنے پہ ہیں. 1.5 سال تک لوگوں کے حالات کیا ہوں گے, کیا کیفیت ہوئی ہوگی, لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ حالات ہیں کہ اب بس پہنچنے والے, اور اب مولا کہہ رہے ہیں آئیے. مالک نے کہا کہ بس اب چند لمحوں, انہوں نے تلواریں نکالنی, کہ اگر وہ نہیں آئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اللہ
مولا نے کہا مالک سے کہو کہ علی کا حکم ہے کہ واپس آئے. بس جیسے ہی کہا علی کا حکم ہے تو چلتی ہوئی تلوار رکی اور میدان میں آ گئے. جنگ صفین رک گئی. سمجھ گئے. اب وہ جملہ یاد کیجیے, مالک میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے, جیسے میں نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے ویسے ہی مالک نے میری اطاعت کی ہے. ایک جملہ کہہ کے بات اور بڑھا دینا چاہتا ہوں, تیزی کے ساتھ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی. یہی وہ جنگ صفین ہے کہ جس میں مولا کائنات بھی جنگ کر رہے ہیں اور جناب مالک بھی جنگ کر رہے ہیں, مگر جناب مالک کا دماغ جو اپنے قتل کر رہے ہیں ان پہ نہیں ہے, جنہیں علی قتل کر رہے ہیں ان پہ ہیں. گنتے جا رہے ہیں, جتنے انہوں نے مارے اتنے ہی میں مار رہا ہوں, جتنے انہوں نے مارے اتنے ہی میں مار رہا ہوں, جتنے. اور آخر میں ایک مقام وہ آیا کہ جہاں دونوں ملے, دونوں جب ملے تو جناب پیغمبر مولا کائنات سے جناب مالک نے کہا مولا آج تو میں نے آپ کے برابر کے مارے ہیں, جتنے آپ نے مارے اتنے ہی میں نے مارے ہیں. مگر مولا مجھے ایک تعجب ہے. کیا کہ مولا میری تلوار چلتی جا رہی تھی, چلتی جا رہی تھی. آپ ایک کو مارتے تھے پھر تلوار روکتے تھے, پھر دوسرے کو مارتے تھے پھر تلوار روکتے تھے, پھر چوتھے کو مارتے تھے پھر تلوار روکتے تھے. علی نے کہا مالک تم خالی مار رہے تھے, میں مار نہیں رہا تھا. میں حملہ کرنے سے پہلے اپنی تلوار کو حکم دیتا تھا اس کی 70 نسلیں دیکھ لے, کوئی مومن تو نہیں ہے. نسلیں دیکھ لے کہ کوئی مومن تو نہیں ہے. کسی نے جناب مالک سے, اب سنیے مالک کی عالم کیا ہے, مالک کا عالم کیا ہے. مالک کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ مالک اللہ نے تمہاری آنکھوں میں, اس جملے کو محسوس کیجئے گا, اللہ نے تمہاری آنکھوں میں وہ ہیبت عطا کی ہے, وہ ہیبت کہ اگر تم کسی کو گھور دو تو وہ مر سکتا ہے, اس کی ہیبت ہی ہے. اور اس کے بعد ایک مثال دی, وہ مثال سنیے. کہا کہ بھائی شیر ہے, ایک شیر ایک شیرنی ہے. لوگ کہتے ہیں شیر میں بڑا جلال ہے, مگر شیرنی میں بھی شیر سے زیادہ جلال ہوتا ہے. یہ تو آج تک یہی ہے نا, گھروں کے شیروں کے عالم کیا ہے شیرنی کے سامنے وہ سب جانتے ہیں. جتنا بھی بڑا شیر ہو جب گھر میں آتا ہے تو شیرنی کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے. کہا مالک شیر میں بڑا جلال ہوتا ہے, مگر شیرنی کا عالم یہ ہے کہ جس وقت شیرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, جس وقت شیرنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس وقت عالم یہ ہوتا ہے کہ شیر بھی شیرنی کی طرف نہیں جاتا, ورنہ وہ ایسی نگاہوں سے گھورتی ہے کہ شیر پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. کہا مولا وہ بچوں کے لیے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر اس کا شیر, اس کا شوہر بھی اس کی طرف جائے تو وہ ایسی گھورے گی کہ شیر بھی ہیبت میں آ جائے. کہاں کہ مگر اللہ نے تجھے وہ نگاہ دی ہے, اگر تو اس شیرنی کی طرف دیکھ لے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس پہ بھی تیری ہیبت طاری ہو جائے گی. نہیں غور کیا آپ نے. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہی ہیں, بڑی محنت کے بعد میں آپ کی خدمت میں, ورنہ نکتے والی مجلس سے مجھے بھی بہت یاد ہے, آپ کو پتا ہے. صلوات پڑھیں اور محمد والے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان مجلسوں میں ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے جن کا صرف نام لیا جاتا ہے, جناب مالک اشتر. لہذا چاہتے ہیں کہ باتیں. اب سنیے آپ, کسی نے مالک سے سوال کیا مالک کبھی تم بھی ڈرے, کبھی تم بھی گھبرائے, کبھی تمہارے دل میں بھی خوف طاری ہوا؟ کہاں زندگی میں بس ایک بات. کیا کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی, صفیں لگ چکی تھی, نیزے بلند ہو چکے تھے, تلواریں نکل چکی تھی, ہیں ڈھالیں بلند ہو چکی تھی, گھوڑا سوار گھوڑوں پر تھے, تیر اندازوں نے تیر کھینچ لیے تھے. ایسے عالم میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے کی رفتار اتنی تھی کہ سپاہیوں نے جگہ دینا شروع کی, گھوڑے سواروں نے جگہ دینا شروع کی. گھوڑے سوار اشارہ نہیں کرتے تھے مگر گھوڑا خود جگہ دے رہا تھا. حالات یہ تھے, ہیبت یہ تھی. اس سے پہلے کہ میں یہ کہتا کہ یہ کون ہے, میں نے دیکھا کہ ایک شخص بجلی کی طرح آگے نکلا. میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ میری تلوار چھوٹ گئی.
لوگوں نے کہا وہ کون تھا؟ کہ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا، وہ کوئی اور نہیں، علی کا 13 سال کا بیٹا عباس تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد پر۔ تو مولا کائنات، اب سنیے، جب جناب، اب پوری میں آپ کو کیفیت بتانا چاہتا ہوں، جناب محمد حنفیہ تھے گورنر کہاں کے؟ مصر کے۔ جب مصر کے گورنر بن گئے جناب محمد حنفیہ، تو معاویہ نے، امیر شام نے عمرو عاص کو کہا کہ اگر تو مصر سے محمد بن ابی بکر کی گورنری ختم کر دے تو میں تجھے وہاں کا گورنر بنا دوں، تجھے ہی دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوا تو وہاں معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ جب بگڑنا شروع ہوئے تو محمد بن ابی بکر نے مولا کائنات کو ایک خط لکھا، اور لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مجھے مصیبتوں اور ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے مجھ پر راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، لہٰذا مولا میری نصرت کیجیے، مولا میری نصرت کیجیے۔ اب جب کہا کہ نصرت کیجیے تو مولا کائنات نے اپنے شیر کو بلایا جس کا نام مالک اشتر ہے، اور مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا اور کہا کہ تم اب مصر جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد تمہیں حکومت کرنا ہے، تمہیں اقتدار کرنا ہے، مگر ایک خط مالک کے نام، مالک کو دیا، ایک مکتوب، وہ خط لکھ کے دیا جو نہج البلاغہ میں اگر آپ جائیں گے تو 53 نمبر کا خط ہے۔ وہ خط ایک ایسا خط ہے کہ مولا کائنات نہیں، مولا کائنات کے بعد سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے صبح قیامت تک دنیا میں نہ ایسا نظام حکومت بن پایا نہ بن پائے گا۔ دنیا کے بڑے حکمران، دنیا کے بڑے لیڈرز جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمنک ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ حکومت کا طریقہ کیسے کوئی دے سکتا ہے۔ ایک عام انسان، مولا کائنات نے جناب مالک کو خط دیا، بہت ساری باتیں ہیں مگر میں ایک بات کر کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ خط دیا، جانتے ہیں وہ خط کتنا لمبا؟ ایک آدھ صفحے کا خط ہے، 24 صفحوں کا خط ہے، 24 صفحوں کا خط ہے، اور 24 صفحوں کے خط کی کوالٹی یہ ہے کہ اس 24 صفحوں کے خط میں علی نے ایک بھی آیت نہیں لکھی، ایک بھی آیت۔ اگر چاہتے تو کیا آیت نہیں لکھ سکتے تھے؟ لکھ سکتے تھے۔ جب ایک مولوی خط لکھتا ہے تو آیت پہ آیت، آیت پہ آیت، آیت پہ آیت لکھ دیتا ہے۔ تو جب مولا خط لکھ رہے تھے تو آیتوں کا انبار لگا دیتے، مگر نہیں، باتیں ساری لکھی۔ مالک اب تم حکومت کرنے جا رہے ہو تو امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ کرنا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے، آئے ہائے ہائے، تم نہیں جانتے غیرت دار کی غیرت کا کیا تقاضا ہوتا ہے۔ پوری تفصیل ہے، کبھی زندگی رہی تو ایک پوری مجلس انشاءاللہ اس خط پہ پڑھی جائے گی، مگر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 24 صفحوں کا خط اور ایک آیت نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی جانتے ہیں آپ؟ اس کی بھی وجہ سمجھ میں آئی۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی، خدا کی قسم ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، حیدر صاحب یہ جملہ سنیے آپ، اور آج کے زمانے سے اسے ٹیلی کیجیے گا۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہ آتا، اور اگر علماء حق نہ ہوتے تو کلام اہل بیت سمجھ میں نہ آتا۔ اگر پھر جملے کو سنیے، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کا کلام نہ سمجھ میں آتا، اور اگر علماء نہ ہوتے تو معصومین کا کلام سمجھ میں آتا۔ اتنا بڑا خط لکھا، لوگوں کی سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ اتنا بڑا خط لکھا اور بغیر آیت کے لکھ دیا، نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب امام خمینی انقلاب لے کے آئے اور حکومت اسلامی قائم کی گئی تو دنیا کا ہر بڑا لیڈر امام خمینی سے ملنے گیا، اور اس نے جانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا نصاب کیا ہے، آپ کی بنیاد کیا ہے حکومت کی، آپ کن باتوں پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو امام خمینی ہر آنے والے حاکم کو اسی کی زبان میں وہ خط ترجمہ کرا کے دے دیتے تھے جو مولا کائنات نے مالک کو دیا تھا۔ میں غور کیا، وہی خط دیتے تھے کہ ہم اس پر حکومت کریں۔ جب اندرا گاندھی کی ملاقات ہوئی تو آج بھی آیت اللہ خامنائی جب کسی سے آفیشیل ملاقات کرتے ہیں تو وہ خط ضرور دیا جاتا ہے، ہر دنیا کے بڑے رہبر، ہر بڑے لیڈر کو وہ دیا جاتا ہے۔
اور جب اندرا گاندھی نے اس خط کو پڑھا تو رکھے رکھا، اور جب اس کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے بیٹے راجیو گاندھی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا سن اب میں تو جا رہی ہوں، اگر تجھے کبھی حکومت کا موقع ملا تو اپنے دماغ سے نہ کرنا۔ کہ میں شیعوں کے مولوی کے پاس گئی تھی، اس نے خط دیا تھا، آئے ہائے، شیعوں کے مولوی کے پاس گئی تھی، اس نے ایک خط دیا تھا، اسی خط کی بنیاد پہ تجھے حکومت کرنا ہے، فلاں لائبریری کی فلاں ریک کی فلاں کتاب میں وہ خط رکھا ہے، وہ پڑھ لینا۔ جب راجیو گاندھی پردھان منتری بنا تو اس نے اپنے ہر منسٹر کو، ہر منتری کو، ہر عہدیدار کو وہ خط دیا کہ حکومت ایسے کرنا۔ سچ بتائیے اگر علی اس خط میں آیت لکھ دیتے تو کیا یہ خط کافروں کو دیا جاتا؟ اگر علی اس خط میں آیت لکھ دیتے تو کیا وہ خط کافروں کو دیا جاتا؟ مشرکوں کو دیا جاتا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے یہ خط بغیر آیت کے لکھ کے بتا دیا کہ میں مسلمانوں کا رہبر بن کے نہیں آیا ہوں، میں انسانیت کا رہبر بن کے آیا ہوں۔ تعلق جو ہے وہ انسانیت سے ہے۔ بس عزیزان کرام، جناب مالک کو جو ہے وہ شہد کے شربت میں زہر دیا گیا، اور جب بیٹا دوڑا، اور دوڑنے کے بعد کہا بابا کیا میں کسی حکیم کو بلاؤں؟ کہا نہیں میرے لال، نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مولا نے مجھے ایسے ہی بتایا تھا کہ میرا وقت آخر ایسے ہی، میرا مولا سچا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مالک آج تمہیں زہر دیا گیا تو بیٹا ساتھ ہے جو سنبھال رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے تڑپنے دیا جائے۔ جب آدمی زہر پی لیتا ہے، جب کوئی زہریلی چیز کسی کو کاٹ لیتی ہے، بدن میں زہر پھیلتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے پیاس بہت لگتی ہے، پانی چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسے تڑپنے دیا جائے۔ ہاں، جب مالک تڑپ رہے تھے تو بیٹا پاس کھڑا تھا، جب حسن تڑپ رہے تھے تو زینب پاس کھڑی تھی۔ مگر جانتے ہو تاریخ امامت میں ایک ایسا بھی امام ہے کہ جب اس کو زہر دیا گیا تو تڑپنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جانتے ہیں کون؟ تمہارا 7واں امام، امام موسی کاظم۔ ایک آدھ برس نہیں، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ امام نے قید خانے میں گزارا۔ اور کیسا قید خانہ تھا؟ ایسا قید خانہ تھا کہ امام نہ پاؤں پھیلا پاتے تھے نہ کھڑے ہو پاتے تھے۔ عالم رکوع میں تمہارا امام 14 سال رہا۔ اور جب ہارون رشید نے زہر دلایا نا کھجور کے ذریعے، 7 کھجوریں یا 20 کھجوریں بھیجی اور امام کو حکم دیا کہ یہ کھجوریں کھائیے۔ امام نے ایک کھجور کھائی، دوسری کھائی، جب دوسری کھائی تو امام رک گئے۔ اس نے کہا اور کھائیے، تو امام نے وہ کہ ایک جملہ کہا، ہارون سے کہنا جب اس کا کام 2 کھجوروں سے ہو گیا تو مجھے 7 کھجوریں کیوں کھلا رہا؟ اللہ اکبر، جب اس کا کام 2 کھجوروں سے ہو گیا تو 7 کھجوریں کیوں کھلا رہا؟ لو عزیزو، امام کو 23 رجب کو زہر دیا گیا اور 25 رجب کو امام شہید ہوئے۔ جانتے ہیں یہ 3 دن کیسے گزارے؟ امام قید خانے میں تھے، کوئی پرسان حال نہ تھا، امام تڑپنا چاہتے تھے تو تڑپ نہیں پاتے تھے، پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، مگر اگر امام تڑپنا چاہتے تھے تو تڑپ نہیں پاتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قید خانہ تھا وہ اتنا تنگ تھا کہ اس کی دیواروں سے میخیں نکلی ہوئی تھی، اگر امام تڑپتے تھے وہ میخیں امام کے بدن میں داخل ہو جاتی تھی۔ امام تڑپ کے کہتے تھے اے میرے مالک۔ زہر تو مالک کو بھی دیا گیا ہے اور زہر تمہارے 7ویں امام کو بھی دیا گیا ہے، مگر ایک فرق ہے، وہ فرق سن لیجئے گا۔ جانتے خالی زہر نہیں دیا گیا، خالی پانی سے دور نہیں رکھا گیا۔ وہ جو ظالم جابر تھا جسے معین کیا گیا تھا، جب امام کے دوسرا دن آیا یعنی 24 رجب تو اس نے امام کو باہر نکالا، اور جب امام تڑپتے تھے تو وہ تازیانے مارتا تھا، تازیانے مارتا تھا۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام میں تڑپنے کی طاقت نہ رہی تو امام نے کروٹیں لینا شروع کی،
وہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی امام کا جنازے کی شبی تابوت نکلتے ہے وہاں کمبل نیچے نیچے رکھتے ہیں. وہ کمبل جانتے ہیں کیوں ہے؟ وہ کمبل اس لیے ہے کہ جب امام تڑپ بھی نہیں پا رہے تھے تو اس نے ظالم نے امام کے جنازے کو کمبل میں رکھا اور سپاہیوں سے کہا اسے موڑنا شروع کرو. آپ نے غور نہیں کیا کیسے موڑا؟ جیسے آپ کپڑا نچوڑتے. جب وہ نچوڑا گیا کمبل، امام کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز، اے میرے مولا! امام شہید ہو گئے. کثیر العیال امام ہے. ہاں، بیٹے بھی تقریباً 18 ہیں، بیٹیاں بھی 19 ہیں. مگر جانتے ہو جس کے 18 بیٹے ہوں اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اور لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا. وہ بھی رات کے اندھیرے میں. رات کے اندھیرے میں امام کا جنازہ. آج بھی بغداد کے پل پہ یہ شبی بیان بنائی جاتی ہے. بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا. رات کا سناٹا تھا درمیان میں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ رات کا اندھیرا ہے. رات بھر بغداد کا پل چلتا ہے، اندھیرے کا وقت ہے. جب ادھر کے گھوڑے ادھر جائیں گے تو لاشا پامال ہو جائے گا. مگر امام کے جنازے کا معجزہ یہ تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر رک گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر رک گئے. ارے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری سواری پل پہ کیوں نہیں جاتی. اب جو لوگ پہنچے تو دیکھا کہ درمیان میں ایک سفید چادر پڑی ہے. اب جو چادر ہٹائی وہ چادر نہیں تھے. ارے شیعوں کا 7واں امام، ارے میرا موسی کاظم، جنازہ اٹھا تو نعرے لگائے گئے، رافضیوں کا امام مارا گیا. اے میرے مظلوم